باب نمبر 10 ہے تحفظ نسواں، عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے۔ اس کے باب پڑھنے کے مقاصد یہ ہیں کہ صنف کی تعریف بیان کر سکیں، صنف سے کیا مراد ہوتا ہے، اور صنفی تفریق کا شعور، مرد عورت کا جو ہے فرق ہو، اس سے آپ آگاہ ہو سکیں، صنف کی بنیاد پر معاشرتی سرگرمیوں سے واقف ہو سکیں کہ مرد اور عورت معاشرے میں ان کی سرگرمیاں، ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز وہ کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا کیا ہیں۔ اسلام میں مرد عورت کی حیثیت اور مرد اور عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں، اور صنفی امتیازات کے بارے میں جاننے کے قابل ہو سکیں۔ صنفی امتیازات، مرد عورت کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو آپ جان سکیں، سمجھ سکیں۔ صنفی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آپ سمجھ سکیں۔ پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں ایکٹ، جو پنجاب حکومت نے ایک ایکٹ بنایا ہے، تحفظ نسواں ایکٹ 2016، اس ایکٹ کے آپ اہم نکات جان سکیں، بیان کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں، اور خواتین کے تحفظ کے لیے قائم کردہ حفاظتی مراکز کے افعال سمجھ سکیں۔ جو ادارہ قائم کیا گیا، مراکز بنائے گئے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے، حفاظتی مراکز، ان کے افعال یعنی ان کے ایکٹیو ہونے کے بارے میں آپ جان سکیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے صنف کی تعریف۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 بھی ہے۔ صنف کی تعریف لکھیں۔ صنف سے مراد عورت اور مرد کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں، خیالات بنتے ہیں کہ مرد اور عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور کن مسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور کن وسائل تک ان مرد عورت کی پہنچ ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر۔ صنف کا تعلق ان معاشرتی تعلقات سے ہے جو عورتوں اور مردوں، بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیے ہیں۔ مختلف معاشروں میں عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے روابط مختلف ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں برابر کے مواقع ملتے ہیں، جبکہ کچھ معاشروں میں یکساں سہولتیں میسر نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس جنس متعین کردہ حیاتیاتی تفریق کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی کچھ معاشروں میں مرد اور عورت کو برابر سہولتیں نہیں دی جاتی، مردوں کو زیادہ دی جاتی ہیں، عورتوں کو کم دی جاتی ہیں، اس طرح کا فرق کیا جاتا ہے۔ اور زندگی گزارنے کے حوالے سے جنس جو ہے مرد اور عورت کے درمیان زندگی گزارنے کے حوالے سے تفریق جو کی جاتی ہے معاشرے میں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جنس مختلف ہونے کی وجہ سے ہی زندگی میں، معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ فرق کرتے ہیں مرد عورت کے درمیان۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلاً کھانا پکانا، صفائی کرنا اور گاڑی وغیرہ چلانا۔ صنفی کردار کسی معاشرے، کمیونٹی یا کسی دوسرے معاشرتی گروہوں میں سیکھے ہوئے رویے ہوتے ہیں جو عورت اور مرد کی سرگرمیاں، اہداف و مقاصد اور ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ انسانی کردار جہاں عمر، نسل، اخلاقیات اور مذہب سے متاثر ہوتا ہے، وہیں جغرافیائی، معاشی اور سیاسی ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے انسانی کردار۔ صنفی کردار سازی سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک شارٹ کوسچن بنائیں گے، صنفی کردار سازی سے کیا مراد ہے؟ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے، معاشرے کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دو، لڑکی کو گڑیا، لڑکا باہر کے کام کرے اور لڑکی جو ہے گھرداری کرے، گھر کے کام وغیرہ کرے۔ یہاں تک ہے صنفی کردار سازی سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب۔ تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ صنفی کردار سازی کے ادارے ذکر کریں، یہ سوال ہے، اس کا جواب نیچے مکمل یہ پیراگراف ہے، 1.5 لائن تقریباً۔ والدین، گھر، محلہ، معاشرہ، اسکول، تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، کام کی جگہ، ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہیں، وہ ادارے ہیں جہاں پہ مرد عورت کا کردار جو ہے وہ بنتا ہے، تعمیر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان شارٹ کوسچنز کو آپ اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل سبق کو یاد کریں۔ السلام علیکم۔